السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، برادران اسلام، دوستوں اور بھائیوں، آج جنوری کی 27 تاریخ ہے، بدھ کا دن ہے اور کل جمعرات ہے. آج شب آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں. سوال و جواب بھی ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں لا الہ الا اللہ کے کچھ فائدے اور اس کے کچھ اثرات، لا الہ الا اللہ کہنے کا فائدہ کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا. تو اس سے پہلے کہ میں اپنے اس موضوع کی وضاحت کروں، آپ حضرات تشریف لائیں جلد سے جلد اور اخوان کو، احباب کو بھی لوگوں کو بتائیں کہ لا الہ الا اللہ کے فائدے انشاءاللہ بتائے جا رہے ہیں. تو آپ تشریف لائیں جلدی سے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اہلا وسہلا، مرحبا ہمارے اس پروگرام میں. جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے، میں اپنے تمام احباب سے درخواست کروں گا کہ اس اہم ٹاپک کو، اس اہم موضوع کو سمجھنے کے، جاننے کے لیے آپ حضرات جلد سے جلد ایک دوسرے کو انوائٹ کریں. جلدی کوئی آئے. وقت کو ضائع کیے بغیر، چونکہ میرے پاس ٹائم بھی کم ہے اور 9:45 والے ہیں سعودی عرب کے اندر، بلکہ 9:09 ہو چکے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ تو لوگ سو بھی گئے ہوں گے، انڈیا میں، دنیا کے اور دیگر جگہوں پہ تو بھی صبح بھی کہیں ہوئی ہوگی. بہرحال جہاں بھی سعودی عرب میں بھی ہیں تو اپنی اپنی دکانوں سے اب 10 بجنے والے ہیں، فارغ ہو کر کے آ گئے ہوں گے. تو آپ حضرات تشریف لائیں اور اس موضوع پر کچھ گفتگو ہم کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. خیر، کوشش کریں. لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت کا کلمہ ہے، کلمہ توحید جس کو کہا جاتا ہے. اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق، معبود حقیقی نہیں. یہ جو بندہ پڑھ رہا ہے یا پڑھنے کے بعد اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ سمجھنے کی راس الخیمہ سے ہمارے رنگریز صاحب عبد الجبار تشریف لائے. ماشاءاللہ خیریت جی. سید افسر صاحب بھی، اور عبد المعید یا کیا نام ہے جی، اب اہلا وسہلا عبد المعید صاحب. وہ میں اچھا ہوں، اللہ کا شکر ہے. بہرحال آئیے آپ لوگ آئیں، سب کو بلائیں جلدی جلدی اور انوائٹ کر لیں اور میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں. لا الہ الا اللہ کے فائدے کیا ہیں؟ کلمہ توحید جو لا الہ الا اللہ ہے، اس کے اثرات کیا ہیں؟ اس کا پہلے معنی آپ سمجھے نا، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی معبود برحق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اس کلمے کے دو اپوزٹ وہ ہیں، جز ہیں، حصے ہیں، ٹکڑے ہیں. ایک لا الہ اور دوسرا ہے الا اللہ. تو لا الہ یہ نگیٹو ہے اور الا اللہ یہ پوزیٹو ہے. یعنی سب سے پہلے نگیٹو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے تاکہ آپ جتنے بھی معبودان جن چیزوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے سوا، سب سے پہلے آپ اپنے سینے کو اس سے خالی کریں، ان کی عبادت سے، ان سے محبت سے، ان کی الفت سے، ان سے عقیدت رکھنے سے خالی کریں اپنے سینے کو، تاکہ آپ کے اس سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی کلمہ جلال الا اللہ، سوائے اللہ کے اور کسی کی عبادت ہمارے لیے جائز اور حلال نہیں ہے. شرک باللہ ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا، کسی سے فریاد کرنا، کسی سے دعا کرنا، کسی سے مانگنا، کسی سے سامنے سر جھکانا، کسی سے پرارتھنا کرنا، کسی، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ پیڑ ہو، چاہے وہ پودا ہو، چاہے وہ دیوی ہو، وہ دیوتا ہو، یا جن ہو، یا بھوت ہو، یا پرت. اسلام اپنے دین، جو اسلام دین اسلام ہے، یہ تمام مذاہب اور تمام ادیان باطلہ جو باطل ادیان ہیں ان میں اسی لیے انفرادیت رکھتا ہے، یہ ایک اپنا تمیز اور تخصص رکھتا ہے کہ اس کے یہاں توحید کا مسئلہ بڑا واضح ہے.
توحید کا مسئلہ واضح، یہاں شراکت نہیں ہے، اللہ رب العزت کا کوئی پارٹنر نہیں۔ اللہ رب العزت عالم الغیب و شہادت، دلوں کی دھڑکنوں کو بھی جاننے والا، ساتوں آسمان کے اوپر ہمارا جو مالک، ہمارا جو مولا، ہمارا جو رب ہے، وہ ہر ایک کے دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے۔ تو آئیے یہ دیکھتے ہیں توحید کے اخلاص کے ساتھ ہے، یعنی تو دو ٹکڑے ہیں، ایک ہے مثبت اور ایک ہے منفی۔ جیسا میں نے بتایا، پہلا منفی ہے لا الہ، لا مانے نہیں، الہ مانے عام معبود، کوئی بھی سچا معبود نہیں، کوئی بھی معبود حقیقی نہیں، کوئی بھی برحق معبود نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ عز و جل کے، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی ہو بہرحال۔ تو جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے خدا بنائے، معبود بنائے، وہ اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن اسلام یہی توحید بتائی ہے، یہی کسی کی عبادت کسی کو سوائے ایک اللہ کے۔ تو اس کلمے کو، اس منتر کو سچے دل سے کہنا اور اخلاص کے ساتھ کہنا، اور ظاہر و باطن کے لحاظ سے اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ ہر فرد کے لیے ضروری ہے اور ہر جماعت کے لیے ضروری۔ کوئی بھی شخص اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کلمے کو سچے دل سے کہے، اخلاص کے ساتھ کہے۔ سچے دل سے مطلب یعنی منافق نہ ہو کہ لوگوں کو دیکھا تو کہا لا الہ الا اللہ، اور یا مال کی لالچ میں، دولت کی لالچ میں، لڑکی کی لالچ میں، حسن و جمال کی لالچ میں، یا پراپرٹی کی لالچ میں، یا عہدے کی لالچ میں، یا اللہ کے کوئی بھی زبردستی نہیں، یعنی اگر کوئی زبردستی کوئی یا کوئی جھوٹے طور پر ہو جائے تو وہ مسلمان میں، اسلام میں نہیں داخل ہوگا۔ یہ بات یاد رکھو۔ آج دنیا میں اس کے اوپر بھی بڑی بکواس ہوتی ہے، اسلام فوبیا لوگوں کے اوپر سوار ہے، مسلمان 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 مسلم۔ ارے بھائی، اللہ کے دین کو ماننے والا کوئی ہمیں کوئی 10,000 یا 10 کروڑ نہیں دے رہا۔ اگر کوئی اسلام میں داخل ہو رہا ہے تو وہ اپنی عاقبت بنا رہا، اپنی دنیا بنا رہا، اپنی اللہ سے وہ جڑ رہا ہے، اپنے پیدا کرنے والے مالک مولا سے وہ پہچان رہا ہے، اس لیے وہ مسلمان ہو رہا ہے۔ ہماری وجہ سے، ان کی وجہ سے، ان کی وجہ سے نہیں مسلمان ہو رہا ہے۔ تو کسی کو یہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ جی اسلام پھیل رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین غالب ہو کے رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اللہ نے فرمایا بھلے کافر مشرک اس کو ناپسند کریں، ان کے چاہے نہ چاہے، اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلے گا انشاءاللہ تبارک تعالی۔ اسلام کی فطرت میں اسلام دبنے کے لیے نہیں آیا زمانے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ جسے سرگ دینا چاہتا ہے، جسے جنت دینا چاہتا ہے، اس کے سینے کو توحید کے لیے، اپنے دین کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو الغرض میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو صحیح علم کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم مکس بھی کرتے ہیں شرک کو، اور لوگوں نے، بعض مولویوں نے لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ صاحب جو مسلمان ہو جاتا ہے وہ مشرک نہیں ہو پاتا، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما وما اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ یہ بہت سارے لوگ جو ایمان لاتے ہیں لیکن وہ شرک میں بھی ملوث ہوتے ہیں، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ لوگ مشرکین کے قبیلوں کے ساتھ مل نہ جائیں، یعنی وہ حرکتیں کریں جو قبیلے کرتے ہیں، جو مشرک لوگ کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی اس امت کے برے لوگوں کے اوپر، مخلوق پر، یعنی وہ برے جو شرک باللہ کرتے ہیں۔ شرک بہت بڑا جرم ہے بہرحال۔ تو آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا پڑھنے کے لا الہ پڑھنے کے اثرات کیا ہیں، اثرات یعنی اس سے فائدے کیا کیا حاصل ہوتے ہیں۔ ہم چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھیں گے، زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لیں گے، آپ تشریف رکھیں اور لوگوں کو انوائٹ کر بلائیں۔ سب سے بڑا فائدہ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں یہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ توحید ہے، اس کے پڑھنے کا سب سے پہلا فائدہ اور اس کا سب سے بہترین نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں قوت و شوکت پیدا ہوتی ہے، دشمنوں پر اللہ تبارک تعالیٰ انہیں غلبہ عطا فرماتا ہے، انہیں تمکنت عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ لوگ ایک ہی دین اور ایک ہی عقیدے کو اپنانے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ ہوتی ہے کہ لوگ متحد ہوتے ہیں، متفق ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا
वला तफर्रकू, सूरह आल इमरान आयत नंबर 103, कि ऐ लोगों अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो और आपस में टुकड़े टुकड़े ना हो, फिरके फिरके न बनो। आल इमरान आयत नंबर 103। और इस सिलसिले में बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि फिर तो सारे मुसलमान तो कलमा पढ़ते हैं लेकिन आपस में क्यों मुतअद्दिद हैं? उसकी वजह यह है कि अकीदा सही नहीं है, अकीदा सही नहीं है, अकीदे के अंदर फसाद है, अकीदे के अंदर बिगाड़ है और कुछ नहीं। नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, हज भी करते हैं, ज़कात भी, सब 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 करते हैं, ऐसी बात, लेकिन अकीदा सही नहीं है। अकीदा कहीं कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। कोई अकीदा रखता है कि अल्लाह के नबी जिंदा हैं, अल्लाह के नबी आ रहे हैं, जा रहे हैं। कोई अकीदा रखता है अल्लाह ही के नबी नहीं बल्कि हमारे तबके के या हमारे मजहब के जो औलिया हैं, सालिहीन हैं, बनाया हो उन्होंने अपने औलिया। कोई नहीं जानता कौन औलिया है, कौन शैतान है, कौन क्या है। औलिया उर रहमान है, कौन औलिया उर शैतान, ये अल्लाह ही जानता है। तो लेकिन अपने अपने तय उन्होंने अलकाब और आदाब दे करके बनाए हुए हैं, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत फरमाए। तो वो अपने अपने तबके, अपने अपने मजहब के औलिया बनाए हुए हैं। वो समझते हैं कि जनाब यारी ये हैं, ये हैं, और इनकी ये करामतें हैं, इनके ये फलां है, ये फलां है। तो इस वजह से उनके अंदर बदअकीदगियां। कोई अकीदा रखता है हमारे बुजुर्गान दीन कब्रों में जिंदा हैं, सुन रहे हैं, बेटा देते हैं, बेटी देते हैं, इसीलिए मेला ठेला उर्स मिलाद ये वो अशन जशन पता नहीं क्या क्या खुराफात आप यूट्यूब के ऊपर हमसे ज्यादा देख रहे हैं। और यूट्यूब के ऊपर जाइए, आजकल तो बड़े पाखंडी पीर मिले हुए हैं जनाब आली। क्या नक्शबंदी, वो कादरी, वो चिश्ती, वो सहरवर्दी, वो फलानी, वो अल्लानी, वो टक्कानी, वो रिपाई, वो फलानी, बड़ा बड़े बड़े बैनर लगा करके कोई रुपए लुटा रहा, कोई कव्वालियों के ऊपर धुन पे नाच रहा, कोई हाल आ रहा है उसको, कोई कुछ। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए वो यहूद। अल्लाह इकबाल ने कहा था, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत फरमाए, अल्लाह ताला इन्हें सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। इन्हें कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का पता ही नहीं है। ये बेचारे जानवर अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बाकी 1000 माबूद बनाते फिरो, बिल्कुल उस औरत की तरह जो कहती है हाँ मैं ये मेरे शौहर हैं, ये मेरे भी शौहर हैं, और दुनिया भर में अपना कहां मुंह मारती फिरती है। तो ऐसे ही ये लोग हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे बड़ा इख्तिलाफ की सबसे बड़ी वजह कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह को न समझना है। इसके बदअसर न समझने की वजह से इस उम्मत के ऊपर पाएंगे आप, आपको बहुत ज्यादा सख्त करने वाले बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, झूठ ना बोलने वाले मिल जाएंगे, चोरी ना करने वाले बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम सबसे बड़ा कैंसर है, जो सबसे बड़ी है, शैतान ने उसमें मुलविस किया हुआ, वो शिर्क बिल्लाह है। आपको शिर्क बिल्लाह करना है, बहुत आपको मुआहिदीन सही पर अमल करने बहुत कलील और थोड़ी तादाद में मिलेंगे। आप देख लो, नजारा आपको मिल जाएगा। इसी वजह से उम्मत मुस्लिमा के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, तो कलमे तौहीद के पढ़ लेने से उम्मत के अंदर में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिलमुमिनीन व अल्लफ़ बैना कुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़्त बैना कुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। सूरह अल-अनफ़ाल आयत नंबर 62 और 63, 62 और 63। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि है आपकी तायीद फरमाई है अगर आप डाल दे तो भी लोगों के दिल आप में नहीं मिल सकते थे। ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये मोहब्बत पैदा की है। तो अल्लाह ने अपनी तरफ से ये उल्फत डाली है और वो गालिब हिकमत वाला है। अजीज़ान गिरामी, अकीदे का इख्तलाफ, अकीदे का अलग अलग होना, बदअकीदगी, ये इफ्तराक का, इंतशार का और झगड़े का, लड़ाई का, खूरेजी का, बदजुबानी का, इत्तेहामात का, बुहतान का, बाहमी कत्ल गारत गरी का, चोरी का, डकैती का, दूसरे मुनाफरत का, अदावत का, नफरत का बहुत बड़ा सबब बनता है अकीदा जब अलग होता है। आज इसी वजह से उम्मत मुस्लिमा के अंदर कितने बदअकीदगियों की वजह से आपस में लड़ाइयाँ, झगड़े, ये वो बहुत कुछ हो रहे हैं। जैसा कि आइए देखते हैं कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस का क्या असर बताया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्नल लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्त मिनहुम शैअन इन्नमा अमरुहुम इलल्लाह
युनब्बिउहुम बिमा कानू यफ़अलून, सूरह अल-अनआम आयत नंबर 159 159, कि बेशक जिन लोगों ने अपने दीन को जुदा जुदा कर दिया और वो गिरोह दर गिरोह बन गए, गिरोह गिरोह, पार्टियां दर जमात पार्टियां बना ली उन्होंने, आपका ए मेरे नबी इनसे कोई ताल्लुक कोई रिश्ता नहीं है, बस उनका मामला अल्लाह के हवाले है, फिर उनको उनका किया हुआ जतला देंगे। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको जो वो करते हैं उनके बारे में अल्लाह क़यामत के दिन सब बताएगा, सूरह नाम 159। तो इससे पता चलता है कि मोमिन जो मुवहिद होता है, जो गिरोह दर गिरोह जमातें पार्टियां जो कुछ करते हैं, ये इनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं। और बात याद रखो, जब तौहीद की बात आती है तो ये मोमिन मुवहिदीन के सीने खुल जाते हैं, लेकिन मुशरिक की अलामत यह है कि जब तौहीद की बात आती है, अल्लाह की वहदानियत की इबादतों के अंदर, रुबूबियत के अंदर, अस्मा व सिफात में, तो मुशरिक का दिल जो है तंग होता जाता है, कुड़ता जाता है, नफरतें करता है, गाली देता है और बकवास करता है, साजिशें करता है और झूठे झूठे इल्जामात लगाता है, और पता नहीं, यानी यूं समझिए जो भी इल्जामात हो सकते हैं वो समझना वो दीन समझता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, फतक़त्तअू अम्रहुम बैनहुम ज़ुबरन कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रिहून, सूरह अल-मोमिनून आयत नंबर 53। आप अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया, फिर उन्होंने यानी इन मुशरिकों काफिरों खुद ही अपने दीन के अम्र में, अपने आपस के दीन के आपस में टुकड़े टुकड़े कर लिए इन्होंने, ये टुकड़ा, वो जमात, वो फिरका, हर गिरोह जो उसके पास है उसी के ऊपर वो इतरा रहा है। लिहाजा लोगों का इत्तेफाक व इत्तिहाद और मिल्लत का इत्तिहाद, याद रखो, सिर्फ अकीदे तौहीद ही से हो सकता है, जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मदलूल है, यानी जो उसका तकाजा है। और इस्लाम से पहले उसके बाद अरबों की जो हालत थी हमारे लिए इबरत हासिल करने लिए काफ़ी है कि किस तरह से वो आपस में टुकड़े थे। आपको पता ही है अरबों का जो जोग्राफिया देखें आप, दूसरे मुल्कों के अंदर तो हुकूमत बाजे, यहाँ तो हर कबीला अपने अपने आप को बादशाह और अमीर समझता था। तो अल्लाह किसने इनके दिलों को जोड़ा? अल्लाह ने जोड़ा। किस वजह से? कलमे तौहीद से जोड़ा। हजरत जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब नजाशी के दरबार में गए और वहां कुफार मक्का पीछे गए, कहने लगे कि ये तो आपके मजहब को भी गाली देते हैं, आप इनको हमारे हवाले कर दें, हम इनको। हजरत जाफर सादिक को बुलाया नजाशी बादशाह ने, और सबसे पहला जुमला जो हजरत जाफर सादिक जाफर इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाया वो यही था कि ए बादशाह, हम आपस में लड़ते थे, हमें खुरेजियाँ थी, हम हराम खाते थे, हम चोरी करते थे, हम बदमाशियां करते थे, हम बदकार थे, हम शराब पीते थे। वो नबी आया, उसने हमें एक अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया, और इस तरह से उसे एक अल्लाह की इबादत से अल्हम्दुलिल्लाह वो सीने एक हो गए, दिल एक हो गए, और नतीजा आपने मदीने के अंदर जब हिजरत करके गए तो देखा। बहरहाल ये लंबा मसला है। तो आज अकीदा तौहीद की बिगाड़ की और फसाद की वजह से आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर फसाद बरपा है, जमात दर जमात। इसका यही है अकीदा, ये नहीं आमीन रफुल दिल, ये तो सानवी दर्जा, नमाज रोजे ये सानवी दर्जा, असल बुनियाद अकीदे तौहीद है। इसके अंदर बिगाड़ की वजह से आज जो है उम्मत के अंदर, हमारे उम्मत मुस्लिमा में इफ्तराक है। इस हकीकत को समझो। इसका इनकार करने वाला अहमक है, जाहिल है, गबी है, उसको नहीं पता है। वो सिर्फ दुनियावी मनफात के लिए हुकूमत, सियासत, ये वो जो उम्मत को गुमराह कर रहे हैं इन तमाम सब पहलुओं से। तो एक तो यह कि उम्मत के अंदर इत्तेफाक को इत्तेहाद करने तौहीद की बुनियाद, और उसकी जो तारीख ज़ुबान है क्या से दिलो नजर जो जमात नहीं, तो भी नहीं बस उसके जो तकाज़े हैं कोई कुछ कर रहा, वो कुछ कर रहा, वो दरगाह पूज रहा, वो पूज रहा, वो चबूतरा पूज रहा, वो फलां को पुकार रहा है, वो फलां से कर रहा, वो उसकी नजर उसकी नियाज कर रहा। इससे हमको क्या लेना है? अरे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है ना। ऐसा आदमी अहमक है, शैतान है। ये बात याद रखो अच्छी तरह से। ऐसा आदमी अहमक है, शैतान है। वो सिर्फ अपनी कुर्सी, अपनी सियासत, अपनी हुकूमत चलाने के लिए, चंद टकों के लिए उम्मत मुस्लिमा का सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवा करके सौदा करना चाहता नहीं। इसीलिए इस्लाम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले इनकार करो। ये नहीं कि इनकार भी ना हो और इकरार हो, ना, पहले इनकार होगा फिर इकरार होगा अल्लाह तबारक व तआला का। तो एक फायदा तो यह है क्या कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वहदत उम्मत के अंदर पैदा करता है, इत्तेहाद पैदा करता है, दिलों के अंदर उल्फत और मोहब्बत पैदा होती है। आज दिलों के अंदर ये जमाती तौर पर आप देखें ना, वो
اس کے پیچھے نماز نہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں، فلاں فلاں کا سب کے یہود و نصارہ کے پروڈکٹ کھائیں گے، پیئیں گے، ان کی گاڑیوں میں بیٹھیں گے، ان کے پروڈکٹ استعمال کریں گے، لیکن مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز اسی لیے پڑھتے ہیں، عقیدہ خراب ہے، عقیدے کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہوا ہے. اللہ اور یاد رکھو، کسی مشرک کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. یہ نہیں کہ ہم وفاداریوں کے اندر آ کر کے اپنا ایمان بیچ دیں، توحید بیچ دیں نا. محبت ہو سکتی ہے لیکن عقیدہ توحید کبھی اسلام نے نہیں کیا. اور دوسرا فائدہ، توحید پرست جو ہوتا ہے، توحید پرست کا جو معاشرہ ہوتا ہے، جو سوسائٹی ہوتی ہے، جو سماج ہوتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو اپناتا ہے. اس کے کلمہ جو ہے ہم پیدا کرتا ہے، سن اور ماننے کرتا ہے. اللہ کا ہر حرام ٹھہرایا ہے. چنانچہ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، سرکشی، یہ تمام سب چیزوں سے وہ رک جاتا ہے اور اس کی جگہ باہمی الفت اور محبت اور اخوت اور بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ حجرات کا آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد ہوا ہے، ان المؤمنون اخوہ، مومن جو مومن بھائی ہیں، سب آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی ہیں. اور اس چیز کا اظہار اس کلمے کے اپنانے سے پہلے، اس کلمہ توحید کے اپنانے سے پہلے، وہ اس کلمے کے اپنانے سے پہلے ایک دوسرے کے جی ایک دوسرے کو قتل، صرف ایک اس مسئلے پر، چھوٹے مسئلے پر، یعنی 40 برس پر 50 برس تک باہمی طور پر دست بگریباں اور خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے کا قتل کرنا، لوٹ مار، فخر کرتے ہو، ہمارے افراد زیادہ ہیں. لیکن عزیزان، جب کلمہ توحید کو انہوں نے اپنایا تو باہمی طور پر کس طرح سے وہ محبت کرنے والے بھائی بن گئے اور معاشرہ سماج اور سکون کا گہوارہ بن گیا. جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سورہ الفتح آیت نمبر 29، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، ان کے دوست ہیں، وہ کافروں پر تو سخت ہیں لیکن آپس میں نرم دل ہیں. اللہ 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 اللہ. یہ دیکھیے آپ، یہ تھی برکت، یہ تھی دولت توحید کی، جس نے انہیں آج جو قساوت اور سختی ہے نا دلوں میں، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے نفرت، مسجدیں بانٹی ہیں ہم نے، مسجدیں، وہ فلانے جماعت کی مسجد، وہ فلانے امام کی مسجد، وہ فلانے امام کے ماننے والے کی وجہ ہے نا، بانٹی ہے نا ہم نے، بانٹی ہے نا. یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. یہ کیوں بانٹی ہے آپ نے معلوم ہے؟ یہ اس لیے کہ آپ کو توحید کی سمجھ نہیں ہے. آپ نے کلمہ توحید کو معمولی سمجھا ہوا، بس کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد، نہیں، بہت اہم ہے یہ بہت بڑا. اس کے بغیر نہ نماز، نہ روزہ، نہ موچ، نہ امامہ، نہ پگڑی، نہ جو توحید بحبل اللہ جمیعا. اور سنو، توحید کیسے پیدا ہوگی معلوم ہے آپ کو؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، بس دو چیزیں، یہ بنیاد ہے. یہ دو چیزیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس اسی سے توحید کی اصلاح ہوگی، اسی سے عقید توحید کو آپ سدھاریں گے. یہ نہیں کہ فلانے مولوی صاحب نے فرمایا، فلانے علامہ نے فرمایا، فلانے امام صاحب نے، نہیں، کچھ نہیں. یہ بنیادی مسئلہ ہے، یہ قرآن و کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. حبل اللہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ حبل اللہ یہ قرآن و سنت. حبل اللہ، رسی، اللہ کی رسی قرآن ہے. اور زمین الا وَإِنْ أُوتِيتُ الْقُرْآنَ مِثْلُهُ وَمَعَهُ، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے قرآن بھی دیا گیا اور اس کے مثل بھی ایک قرآن دیا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو آپ قرآن و حدیث کو، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک حدیث میں حدیث، اس سے اپنے عقیدے کی اصلاح کرو. فلانے ملا مولوی کے اتوے فتوے نہیں چلیں گے قیامت کے دن، یاد رکھو. اس لیے یہ بڑی ٹھوس اور پختہ بات ہے. اللہ رب العزت فرمایا اللہ کی رسی یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تمام ولا تفرقوا، ٹکڑے ٹکڑے، گروہ در گروہ نہ ہو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اور یاد کرو کہ جب تم، اللہ کی اس نعمت کو، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے
دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان میں الفت پیدا فرمائی تو پھر تم سب اللہ کے فضل سے اور اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے. سورہ آل عمران 103. عزیزان گرامی، تو اس کلمے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کلمے توحید کا فائدہ یہ ہے کہ دلوں کے اندر الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے، اور معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے. قتل، خون، غارت گری، چوری چماری سب. اور اس کا فائدہ اس کلمے توحید کی بدولت جانشینی اور سرداری عطا فرماتا ہے. جی ہاں، جانشینی اور سرداری عطا فرماتا ہے. دین میں نکھار اور خلوص آتا ہے. مختلف افکار کی جو ان کی لہریں جو آتی ہیں، کفر یا شیطان جو لاتا ہے، اس کلمے توحید کی وجہ سے اس کے اندر استقلال پیدا ہوتا ہے اور وہ مقابلہ کرتا ہے ان تمام باطل نظریات، خیالات اور اوہام کا. اللہ میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. سورہ النور آیت نمبر 55. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، نیک اعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے. یعنی جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان سے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، ضرور خلافت عرضی اللہ عطا فرمائے گا. ان کو اللہ بنائے گا. کون بنائے گا؟ ہاں، یاد رکھو، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ضرور بضرور اللہ انہیں اس زمین کے اندر خلیفہ بنائے گا. جی جناب. کون؟ الیکشن، انتخاب، ان سے لڑو، ان سے لڑنا، پارٹیاں بناؤ نہ. اللہ رب العزت وعدہ ہے اللہ کا کہ روئے زمین کا مالک انہیں بنائے گا اللہ. وَلَيُمَكِّنَنَّ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو زمین کا خلیفہ بنایا گیا تھا. اللہ رب العزت بنایا تھا، مالک بنے تھے، بادشاہ بنے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ سب کون تھے؟ اور اللہ رب العزت فرمایا اور یقیناً وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اور یہ سب تاکید در تاکید عربی جاننے والے سمجھتے ہیں. اور یقیناً ان کے لیے اس دین کو، یعنی دین اسلام کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے اللہ جمع دے گا. اس دین اسلام کو تقویت عطا فرما، جمع دے گا اللہ رب العزت جسے وہ پسند فرماتا ہے، فرما چکا ہے. یعنی ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کون سا ہے؟ اسلام ہے. اور یہی نہیں، ظاہر ہے آپ کو حکومت مل گئی، غلبہ مل گیا، آپ نے دین پکڑ لیا، اللہ نے آپ کو حکومت دے دی، لیکن اگر اس کے اندر امن نہیں ہے، شانتی نہیں ہے، سکون نہیں، تو ایسی حکومت کا کیا فائدہ؟ جیسا آج دیکھ رہے ہو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. یہی نہیں بلکہ خوف و خطرے کو اللہ تعالیٰ امن و امان میں تبدیل فرما دے گا، بدل دے گا. اللہ تعالیٰ امن پیدا کرے گا، خوف خطرہ ختم ہو جائے گا. اے اللہ، ہم تو عمل صالح بھی کرتے ہیں، اے اللہ پھر ہمارے اوپر یہ رسوائیاں، ذلتیں کیوں؟ اللہ فرماتا ہے، سنو آگے، سنو، یہ بہت اہم نقطہ ہے. اسی سے لوگ گمراہ، لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، سمجھ نہیں پاتے اس آیت کریمہ کو. اللہ رب العزت فرمایا ہم انہیں خوف کو امن میں، راحت میں تبدیل کر دیں گے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری ہی عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یعنی عبادت صرف اللہ کی کرو اور کسی کو شریک بھی نہ ٹھہراؤ. یہ نہیں ہے باب رحمن اللہ اللہ، باب رحمن رام، باب سلمان اللہ اللہ، باب رحمن رام رام. پڑھیے نماز تو وضو گنگو جمن سے ہو، راضی رہے خدا تو برہمن کو غم نہ ہو. یہ دین نہیں چلتا. یہ دین یہ ہے سراسر موم یا تو سنگ ہو جا، دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا تو سنگ ہو جا. یہ نہیں ہے، یاد رکھو. بیٹ اللہ رب العزت یعبدوننی، صرف میری عبادت کریں، میرے ساتھ. اور آگے قید بھی لگا دی، یہ نہیں صرف عبادت نہیں بلکہ لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ ٹھہرائیں. اور آگے فرمایا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اور اس کے بعد جو لوگ اللہ فرمائے کہ وہ یقیناً فاسق لوگ ہیں.
چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلند مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی خالص عبادت مقاصد ہیں. ہر آدمی چاہتا ہے حکومت ملے ملے، زمین کی ملکیت ملے، خلافت ملے، سادگی سعادت ملے، سب کچھ کریں، ہم امن سے رہیں، سکون سے رہیں، ہمارے پریشانی ہر آدمی چاہتا ہے. یہ اعلیٰ مقاصد ہیں بے شک، شرک نہیں ہونا چاہیے، نہ اللہ کے ساتھ شریک بنایا جائے، صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو. اور ان میں جو ملاوٹ کرو گے نا، ملاوٹ، تو اللہ بہت پہلے فرمایا کہ یلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. آج بھی نہ کہ جی ہم فلاں ملک دنیا پر فلاں کیا آپ نے، جب تک کہ مکمل طریقے سے یعنی اللہ کے ساتھ پوری عبادت ہو، یعنی بغل میں چھری ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ نے نبوت کیا ہے، توحید کیا، حکومت کو قیاس، سب چیز آپ کو یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، اور یہی اس کا تقاضا بھی ہے کہ اس کے تقاضوں کو پورا کرے. اسی طرح سے چوتھا فائدہ جو ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے. اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ سکون عطا فرماتا ہے. اور بھی اس کے بہت سارے، اسی طرح سے رفعت و بلندی حاصل ہوتی ہے توحید سے. اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرماتا ہے دنیا اور آخرت میں. اسی طرح عزت و آبرو کی حفاظت بھی ہوتی ہے. تو یہ توحید کے فائدے ہیں، اور بہت سارے فائدے ہیں. بہرحال مختصر میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھے، وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری حفاظت و توحید، جو مثلا جیسے سعودی عرب کے اندر دیکھو آپ، الحمدللہ کتنے قبیلے، کئی سو قبیلے، لیکن تاریخ بتلاتی ہے یہ الگ الگ ہمیشہ حکومتیں نہیں، لیکن آج کل میں توحید کی بنیاد پر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام لے کر بر صغیر میں لوگ گالیاں بکتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، آج سعودی عرب توحید کی بنیاد پر، الحمدللہ سنت کی بنیاد پر پوری دنیا کے اوپر فوقیت رکھتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کل نہیں پرسوں ہی مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو WHO، خیر وہ تو کچھ بھی کریں، ان کا کیا کہنا، لیکن ایک بات آئی ہے کہ پوری دنیا میں سب سے صحت مند شہر مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قرار دیا، جو یہودی ہیں، جو نصرانی ہیں. لیکن الفضل ما شہد به العادہ کا مسئلہ ہے کہ فضل وہ بھی ہے جو دشمن جس کا اقرار کرے، تو دشمن خود اقرار کر رہا ہے. تو یہ کس کی دولت ہے؟ یہ بدولت کس کے؟ یہ توحید کی بدولت. اگر آپ بھی اپنے ملکوں کے اندر، اپنے گھروں میں امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، یا دنیا کے اندر جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں وہ چاہتے ہیں توحید و سنت کے اوپر آؤ، توحید و سنت کو فالو کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت خود کرے گا انشاءاللہ. تمہارا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر. آج جو ہم ذلیل ہیں، رسوا ہیں، یہی کہ توحید و سنت کی حفاظت ہم نہیں کر پاتے، نہ ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. الغرض اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جو اثرات ہیں ان کو، اور جو ان کے فائدے ہیں، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگر سوالات ہیں تو ہے کچھ سوال؟ جیکٹ پر کپڑا ٹیٹو بنا ہے، یہ کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اگر صورت ہے تو نماز جائز نہیں ہے، اگر شکل صورت نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، کچھ بھی کپڑا بناؤ یا ٹپا بناؤ، کوئی حرج نہیں. جی آمین یا رب العالمین. ماشاء اللہ، بہت اللہ آپ کو جزائے خیر دے فاروق صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. معروف خان صاحب ماشاء اللہ. اور کون ہیں؟ اسلم پردھان ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ آپ آن لائن آتے ہیں، سلام کا جواب نہیں. تو میں سب کے سلام کا جواب دوں گا تو میں بولوں گا کیا؟ اس لیے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا و سہلا و مرحبا میں کہتا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور کوئی سوال ہے تو پوچھیے. ہے سوالات؟ ہے کوئی سوالات؟ آپ کی آواز چل رہی ہے. ابھی محاضرہ جاری ہے آپ کا.
اچھا تھوڑا لیٹ ہوتا ہے. ہاں ادھر چل رہا ہے. عقیقہ کا کیا فائدہ ہے؟ شیخ نظام صاحب سوال کل مولود عقیقتی کی ہر بچہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنے عقیقے کے بدلے اللہ تعالیٰ کے ہاں رہن میں رہتا ہے. رہن یا جیسے ہم کوئی سامان کسی کے رکھتے ہیں کہ بھائی یہ سامان رکھ لو، ہمیں اتنے روپے، اس کو کہتے ہیں رہن. جب میں پیسے واپس کروں گا تو ہمیں سامان دینا، تو اس کو کہتے ہیں رہن. ایسے ہی بچہ اللہ کے یہاں رہن میں رہتا ہے خون کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لڑکا ہے تو دو جانور یعنی اس کے بدلے میں آپ اپنے بچے کو جو لوگ اپنے بچے عقیقہ نہیں کرواتے، نہیں کرے، وہ کل قیامت کے دن بچے کی سفارش کرے گا بچہ سے، اس سے محروم. تو اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ عقیقہ کریے تو آپ بچے کی سفارش سے فائدہ بھی اٹھائیں گے. جی تو یہ ہوا عقیقے کا فائدہ. اور کوئی سوال؟ بس سوالات نہیں ہیں. ابھی جب چل رہا ہے تو پیچھے کسی کے پاس ساتھ میں ہوگا تھوڑا، اس میں تھوڑا پیچھے نیٹ کی وجہ سے. نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے، کوئی سوال نہیں رہا، اس لیے میں اب پروگرام بند کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور توحید کے ان فائدوں کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.